ایک دفعہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ایک پہاڑ پر پہنچے۔ وہاں غیب سے آواز آئی، اے محمد، مسعود محب بننا چاہتا ہے یا محبوب؟ عرض کیا، یا الہی، محب کا مرتبہ زیادہ ہے یا محبوب کا؟ حکم ہوا محب کا۔ محبوب جب محب میں فنا پاتا ہے تو باقی محبوب ہی رہ جاتا ہے۔ یہ درجہ کمال ہے۔ اس واسطے میں آپ کی توفیق سے اسی درجہ میں آپ کے صراط مستقیم پر قدم رکھنا چاہتا ہوں۔ حکم ہوا، اس راستہ میں امتحانات شدید ہوتے ہیں اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوروں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ بشر الصابرین و زاہدین کی خوشخبری بھی آپ ہی عطا کریں گے، کیونکہ آپ کی توفیق سے صراط مستقیم میں قدم رکھ دیا ہے۔ اس وقت اس پتھر کو جس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے، حکم ہوا کہ اس کا چمڑا گوشت سے اتار لو۔ چنانچہ اس پتھر کی سل نے آگے پیچھے سے چمٹ کر تمام گوشت سے پوست اتار لیا۔ پھر ہاتف سے آواز آئی، اے محمد، مسعود تم کو کہا ہے کہ اس راستہ میں آزمائشیں بہت ہیں، اب بھی ہٹ جاؤ۔ عرض کیا، اب تو آپ کی توفیق سے اندھوں کی مثل تھوڑا سا سوراخ ہونے پر لاٹھی کے وسیلہ کے بغیر رواں ہو گیا اور آگے ہی چلوں گا۔ پھر حکم ہوا، اس کے گوشت میں کنکر مارو۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس پر بھی صبر و شکر رہے۔ پھر جانوروں کو حکم ہوا کہ اس کے بدن کا گوشت نوچ لو۔ چنانچہ انہوں نے سب گوشت نوچ لیا۔ اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کے حکم سے مطمئن رہے، اور اس پر کمال رحمت اور عنایت سے فردیت کے مقام اور نودنا نام جو مشہور ہیں عطا ہونے کی خوشخبری حاصل ہوئی۔ اور بطور عجز کہ اس شعر کو بابا جی رحمت اللہ علیہ نے اپنی آپیتی میں بیان کیا ہے، اور بطور عجز کے اس شعر کو بابا جی رحمت اللہ علیہ نے اپنی آپیتی میں بیان کیا ہے۔ فریدا تن سکا پنجر تھیا، تلیاں کھونڈی کاغ، اجے سن رب نہ بوڑیو، ویکھ بندے کے بھاگ۔ اے فریدا، جسم سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، ہاتھ پاؤں کے تلووں سے کوا ماس نوچ رہا ہے۔ اتنی جد و جہد اور دنیاوی لذتوں کی دوری کے باوجود بھی اگر رب ساتھ نہ دے تو پھر بندے کی قسمت ہی قصوروار ٹھہرے گی۔